اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 55 تک پہنچے تھے، جہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی اپنی امت کے لیے، جب کہ وہ چند لوگوں کی جو بیوقوفی کی وجہ سے جو کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، اور اس کے بعد جو جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، جو کہ جب وہ شریعت کے احکامات لے کے آئے اور ان کو امپلیمنٹیشن کے لیے اپنی قوم کے آگے رکھا، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلیاں بھیجی اور زلزلے کا عذاب آیا، اور اس طرح ان کو بے ہوش ہو گئے یا وہ ان کی موت ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، جو کہ ہمیں پیچھے پڑی، جو پچھلی آیت میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور ان کا جو اللہ تعالیٰ سے ان کا خاص کلام اور خاص انداز جو بیان کیا گیا، وہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریلیشن یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی خاص ریلیشن ہے، ایک نبی کا ایک اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس کو اتنے زبردست انداز میں انہوں نے جو اپنا جو مطالبہ جو اپنی امت کا جو مقدمہ اپنے اللہ کے آگے رکھا، کہ انہوں نے فرمایا کہ چند لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے آپ ہم سب کو سزا دیں گے، یعنی کہ اس میں ایک تو شکوہ بھی تھا، اور ایک اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی امید بھی ان کو کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہے، کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی امت کے اوپر رحمت کریں گے، اور ان کی جو چند لوگوں کی جو بیوقوفی کی وجہ سے سب کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ اس میں بہت بڑا سبق تھا کہ ہمیں بھی جو لوگ معاشرے میں خرابیاں کرتے ہیں ان کے اوپر دھیان اتنا نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں، اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں۔ جنہوں نے بیوقوفی کر دی وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کر دی، ابھی اس کی سزا ان کو ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ان سے حساب لے گا، لیکن جو دوسرے جو علم والے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی معاملے کو کنٹرول کرتے ہوئے چیزوں کو ریپیئر کرنے کی، ریکور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس معاملے کو ریکور کرنے کی یا اس کو ریپیئر کرنے کی، اصلاح کرنے کی جو کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی۔ تو یہ عظیم الشان دعا جو ہے، اور جو اس آیت میں بھی جاری ہے، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ تو یہ سیم دعا جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ نبی پاک کی بہت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ دعا تھی۔ تو یہ دعا اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگی گئی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگی گئی ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایک خوشحال زندگی چاہیے، اور اس کی بیس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ آخرت کی لائف بھی ایسے ہی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ خوشحال لائف گزاریں گے اور اس کو خوشحالی کو آگے تقسیم کریں گے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے دونوں زندگی کی بھلائی ہمیں مانگنی چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت میں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف آخرت کی بھلائی مانگیں اور دنیا میں ہمیں مشکلات رہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی ہمیں مشکلات سے نجات چاہیے، اور آخرت میں بھی ہمیں مشکلات سے نجات چاہیے۔ دونوں کی خوشحالی مانگنا، یہ ہمیں قرآن پاک میں سکھایا گیا ہے، اور نبی پاک کی یہ جو پسندیدہ دعا ہے، یہ ہمیں ضرور جو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہمیں چاہیے۔ اور اس کے اوپر جو مین چیز ہے کہ جو ہمیں بھلائی اللہ تعالیٰ دیں، وہ ضرور ہم دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہم کر سکتے ہیں، اپنے خاندان سے لے کے اپنے دوست احباب جو اپنے ہمسائے ہیں، سب تک وہ جو بھلائی
پہنچنی چاہیے، پھر وہ آپ کا جو اس کا حق ہے وہ ادا ہوتا ہے، پھر اس کا جو شکر اصل جو شکر تب ہی اس کا ادا ہوتا ہے تقسیم کرنے سے۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اپنی امت سے، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بھی بلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ تو یہ یہ الفاظ جو ہیں اس آیت کے اندر کہ یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، یعنی کہ ہمیں ضرور اپنا جو رخ ہے کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر مشکلات آئیں تو ہمیں ضرور جو اپنا رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہی موڑنا چاہیے، بجائے کہ ہم ادھر ادھر پریشان ہوں اور اپنی جو پریشانی لوگوں کے آگے پیش کریں۔ جتنی آپ پریشانی آپ لوگوں کے آگے پیش کریں گے اتنی ہی آپ کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے آپ کی یا کریں ہیلپ کریں گے یا آپ کو مشورہ دیں گے، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر لوگوں کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیماری چھپی ہوتی ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ جو بھی ہمیں پریشانی آئے یا مشکل آئے اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے تو وہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک تو دونوں اس دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، اور آخرت کے لیے آخرت کے اندر بھی بھلائی کی ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اور جو ان کا جو اس کے بعد جو رول بیان کیا انہوں نے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، ہم تیری طرف اپنا رخ کرتے ہیں، تو ہمیں رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف کرنا چاہیے، چاہے مشکل ہو چاہے پریشانی کوئی بھی غم ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی ہی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس پریشانی سے نجات دلا دیں گے۔ تو بجائے کہ ہم زیادہ اس کو لوگوں تک شیئر کریں اپنے اس کو پریشانی کو، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تو ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی برائیوں کا جو بھی ہماری پریشانی ہیں، جو ہمارے اوپر برائی آتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور بلائی کی جو امید ہے اس دنیا میں بھی رکھیں اور آخرت میں بھی رکھیں۔ تو یہ بڑی شاندار دعا ہے جو کہ پچھلی آیت سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہی دعا اپنی امت کے لیے مانگی ہے۔ تو یہ آیت کا جو دوسرا جو 2-3 پارٹ ہوں گے اس کو ہم پھر آج 2-3 دن کے اندر اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ یہ بہت ایک اہم مقام ہے اس کے اندر، کسی بھی انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو چینج کرنے کے لیے اس میں بہت بڑے سبق ہیں اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم 1-2 دن کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔